رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو سلام نہیں کرا۔ دوبارہ بولو کیا کہا تم نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی بدعتی کو سلام نہ کرے۔ ہاں دوبارہ بولو کیا کہا آپ نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی بدعتی کو سلام نہ کرے، جی اس لیے میں نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ صحیح کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح کہا۔ نزدیک بدعتی ہیں آپ۔ بدعتی کسے کہتے ہیں؟ بدعتی وہ اسی کہتے ہیں جو دین کے اندر نئی بات پیدا کرے، اصال ثواب اس کے بعد کوئی کام کرے جو اللہ کے رسول سے صحابہ سے ثابت نہ ہو، جس سے اجماع کا امت نہ ہو۔ بہت سے عمل ایسے بھی ہوں گے کہاں لکھا ہے؟ اجماع کا امت کا اجماع ہوگا، کہاں لکھا ہے؟ اور وہ عمل ہوگا جائز ہوگا اس کے لیے۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ پڑھ لو، فقہ حنابی کی کتاب اٹھا کر پڑھ لو۔ بتاؤ پڑھ کے اگر تم پڑھ لکھے ہو تو پڑھ لو بھائی۔ کتاب کا نام بتاؤ بتاؤ۔ ایسے خرچ کرو نا۔ ارے بتاؤ تو صاحب، مفتی صاحب، دیوبندی مفتی صاحب، مجھے بتاؤ کہ آپ نے یہ بدعت کی کو کہا مجھے اور مجھے بدعتی کہہ رہے ہو۔ دیکھو زبان چلانے سے کچھ جوتا۔ ارے تو جاہل آدمی، بیوقوف آدمی اگر کوئی کام بھی کرے گا تو دعویٰ کرے گا تو اس کا دلیل نہیں دے گا۔ زبان چلانے سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بدعت مجھے کہا ہے۔ ارے اور جاہل بات سن، میں کہہ رہا ہوں دلیل ہوئے سا ٹائم ہو گیا۔ چلو تم بول لو، چلو تم بول لو، چلو بول لو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھے کہا بدعتی، تو بدعتی میں کس طریقے سے ہوں؟ بدعت کی تعریف کرو کہ کون سی کتاب میں کیا بدعت کی تعریف ہوئی ہے؟ بدعت کہتے کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بے شک، تو اس کے لیے تم کرتے ہو یہ حدیث سن تو لو، اب جھاس سے سن تو لو جاہل صاحب، یہ تو حدیث مبارکہ ہے۔ سنو جائے میں تمہاری پوزیشن ہے، میری سنو، میری بھی تو سن لو، یہ تو حدیث مبارکہ ہے۔ میری بات تو سنو پوری، سن تو لو پوری، یہ حدیث مبارکہ پڑھی نا آپ نے؟ ہاں سنو، یہ حدیث پڑھی نا آپ نے، حدیث نبی کی؟ ہاں۔ تو یہ کیا اس میں اس حدیث کے تحت کسی علماء اکرام نے کوئی تشریح کی ہے اس کی؟ یہ ہر بدعت کو گمراہی مانا جائے گا جو بھی نیا کام دین میں کیا جائے گا؟ بالکل، جو کام بھی دین میں نیا کیا جائے گا ثواب سمجھ کے وہ بدعت ہے، اسے بدعتی مانا جائے گا، گمراہی ہے۔ اسے بدعتی مانا جائے گا، گمراہ مانا جائے گا؟ بالکل بالکل۔ اچھا۔ اب ہمارا کون سا کام ایسا جو بدعت ہے وہ بتاؤ، وہ گمراہی ہے؟ 11 شریف کرتے ہو؟ ہاں۔ 10واں 20واں 40واں کرتے ہو؟ ہاں۔ اذان کے بعد سلام پڑھتے ہو؟ ہم اذان سے پہلے بھی پڑھ دیتے ہیں، بعد میں پڑھ دیتے ہیں۔ ہاں پڑھتے ہو؟ ہاں۔ اور آپ نماز جنازے کے بعد دعا مانگتے ہو؟ ہاں۔ قبر سے اذان دیتے ہو؟ ہاں۔ دیتے ہو؟ ہاں۔ اور یہ محرم کی میری بات پوری سن لو پہلے، میں آپ کو موقع دوں گا بولنے کا، میں آپ کو پورا موقع دوں گا۔ 11 شریف کی وہ 11 بار اس کے رجب کے مہینے میں کنڈے کرتے ہو، اور شعبان کی 15 شب کو اس میں قبرستان پہ روشنی کرتے ہو، خوب میلے چنڈے بھرتے ہیں، خوب حلوے مانڈے پکتے ہیں شب برات میں۔ اب تم مجھے اگر تم واقعی حنفی ہو اور حنافی فالو کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو میں تقلید کرتا ہوں امام ابو حنیفہ میں، اللہ کی قسم میں امام ابو حنیفہ تقلید کرتا ہوں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید سے اللہ مجھے موت دے، اب تم یہ اپنے عمل مجھے بغیر حناف سے ثابت کر دو۔ اچھا، اب سنو گے میری غور سے؟ ہاں بالکل سنو، آپ خاموشی تمہاری بات ساری بات سنو، آپ سناؤ اور مجھے جواب بھی دیتے جانا جب میں جواب مانگوں تو۔ ہاں جب مانگو بولو، نہیں بول رہا ہوں۔ دیکھیے معزز سامعین حضرات، انہوں نے مجھے کہا بدعتی اور انہوں نے میری بدعتیں بھی گنا دی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ دین میں نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب ان جاہل صاحب سے کوئی یہ پوچھیے، مفتی ہوتے ہیں نا، مفتی بن جاتے ہیں کہ دیوبند والے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث کے تحت کسی عالم نے کوئی اس کی تشریح کی ہے یا بدعت ایک ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی ہے۔ اب میں مفتی عمران دیوبندی قاسمی تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دارالعلوم دیوبند کے اندر ہر سالانہ بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے، اس میں احسال بھی کیا جاتا ہے، تو سب سے بڑے بدعتی
اور जहन्नमी तो तुम कुत्ते हो, तुमसे बड़ा बिदअती कौन है? हमारे लिए तो जायज है, हमारे लिए तो उलमा इकराम ने तशरीह की है, बिदअत की किस्म बयान की है। सुन तेरा मुंह बंद करो। हमारे यहाँ जो है, मैं आपकी किताबों से सुनो, अब तुम्हारे घर का हवाला दिखाता हूँ, अब मैं तुम्हारे घर का हवाला दिखाता हूँ, तुम्हारे घर का हवाला दिखाता हूँ। मुफ्ती इमरान देवबंदी, तुम्हें ये मालूम है कि बात किससे कर रहा हो? ये मेरे हाथ में किताब है, फतवा है दारुल उलूम देवबंद, ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। इसमें सवाल हुआ क्या 11वीं शरीफ हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर किसी ने बकरा पाला कि मैं ये गौस पाक के नाम से ज़िबा करूंगा, तो क्या ये जायज है? गौस पे एहसान कर सकता है? तो ये जवाब दे रहे हैं जायज है, बशर्ते के उस पर ज़िबा करते वक्त किसी गैरुल्लाह का नाम न लिया जाए, चाहे फाता न्याज फाता कर दे, वो जायज है, शरन जायज है। अब रही बात नमाज से अजान से पहले सलात सलाम पढ़ने की या बाद सलात सलाम पढ़ने की, मेरे हाथ में किताब है साहब फतावा फरीदिया, जो इनके दारुल उलूम कराची का है, ये शायद रायवंड का है, ये या उसका है बिन्नोरी टाउन का फतवा है ये। उसमें सवाल हुआ कि अजान से पहले जो लोग सलात सलाम पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, क्या इसका पढ़ना जायज है? तो वो कह रहे हैं इससे बेहतरीन अमल और कौन सा हो सकता है? ये तो बहुत बेहतरीन अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ना तो बहुत आला सवाब है और ये जायज है। और तुम्हारे अशरफ अली थानवी खुद ये लिख रहे हैं कि सलात व सलाम पढ़ना अजान से कबल या बाद जायज है, समझे नहीं? अब सबसे बड़े बिदअती जहन्नमी कुत्ते कौन हुए? देवबंदी कुत्ते। हमारे लिए हर बिदअत गुमराही नहीं है, क्योंकि हर बिदअत अगर गुमराही मान ली जाए तो दुनिया का निजाम बिरम बिरम हो जाएगा, क्योंकि कितने काम ऐसे हैं जो नबी के जमाने में नहीं थे, सहाबा इकराम ने नहीं किए, और वो आज उम्मत कर रही है। अब मुझे देवबंदी इमरान देवबंदी सुनो, इमरान बताओ खत्म बुखारी किसने किया? अरे खत्म बुखारी किसने किया? किसने किया खत्म बुखारी? किसने किया खत्म बुखारी? किसने किया? अब सुनो सुनो, अरे सुन तो मेरी बात तो सुन लो, मुझे इसका जवाब दो, हाँ मुझे इसका जवाब दो कि खत्म बुखारी किसने किया? क्या साहबा इकराम के जमाने में बुखारी शरीफ जमा थी? अब मुझे बिदअती कुत्ते, जहन्नमी कुत्ते, देवबंदी, इमरान देवबंदी, मुफ्ती, मुझे इसका जवाब दो कि इससे बड़ा, तुमसे बड़ा बिदअती गुमराह कौन है? हमारे लिए हर बिदअत गुमराही नहीं है। अब मुझे दूसरा उसूल ये दिखाओ तुम कि वो कौन सी किताब ऐसी है, कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जो काम कुरान में नहीं है, जो हदीस में नहीं है, जो नबी ने नहीं किया और सहाबा ने नहीं किया, तो वो उम्मत नहीं कर सकती। ये दिखाओ मुझे, और किताब का हवाला देना, किताब का नाम बताना। अल्लाह ताला तो खुद कुरान में कह रहा है भाई कि ए ईमान वालो, अल्लाह कह रहा है ईमान वालो, किससे कह रहा है? ए ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की। बिल्कुल इताअत करो, अल्लाह के रसूल कह रहा है इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की और मेरे सहाबा की। ये तो हदीस है नहीं है? हाँ तो इससे क्या मतलब है इसका? किसकी इताअत होगी? तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो सालाना खत्म बुखारी होता है, इसका सबूत दो मुझे। मुफ्ती इमरान देवबंदी, जहन्नमी कुत्ते, बुखारी शरीफ का जवाब दे दो, खामोश जवाब दो। बहुत दिनों में दिखाई दिया, मैं आपकी बात सुन खामोश, बहुत दिनों में दिखाई दी हो, तुम्हारी तो बहुत तलाश में था मैं। अरे तुम बोलो, सुनो आपकी वो बात सुनो ना। हाँ सुनाओ जी। आप मोहम्मद उसको सुनाओ जी इमरान देवबंदी। आप मुझे बताइए, ये बुखारी जो है, बुखारों के मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह की लिखी किताब है? जी। ये बुखारी शरीफ की किताब है, नाम उस किताब पे लिखा गया कि वो निस्बत उनकी तरफ भी, वो बुखारों के रहने वाले थे। और हदीस की आप खुद ने कहा बुखारी शरीफ की हदीस, तो बुखारी शरीफ में हदीस के अलावा कुछ और तो नहीं है ना? बोले जाओ। नहीं, मुझे हाँ नाम में जवाब दे दो। बुखारी शरीफ में हदीस के अलावा कुछ और तो नहीं है ना? ताकि मुझे इस बात का पता लगा आप मेरी बात सुन रहा हूँ, मैं इसलिए हाँ या ना हाँ ताकि मुझे इस बात का मुझे आप मेरी बात सुन रहे हैं। उसमें हदीस के अलावा अल्लाह के रसूल की सीरत, आपकी जिंदगी जो है वो वही तो है ना, और तो कुछ नहीं है ना? हाँ, तो अगर आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस को बयान करके दुआ करता है, तो अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह हमने हदीस पढ़ी, इस हमारे मन में तो किताब फरमा, हमारे जिन्होंने पढ़ी उन्हें भी, उन्हें भी और जिन्हें सुनाई अल्लाह ने इस्लाम सुना। जायज है ये तो हमें सुनो मैं, हाँ बताओ तो मुझे। अरे सुनो बात नहीं, मुझे ये भी बताते चलो कि जायज है, ये भी बताया चलो ना। अरे भाई, अरे ये भी तो बता दो जायज है। अरे यार मेरी बात तो सुनो। मैं साहब जहन्नमी कुत्ते तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जायज है ये? देखो ताहिर भाई, देखो मैंने आपसे कहा पूरी तुमने शुरू में ही मुझे अल्फाज ऐसे बोल दिए कि तुमने मेरे आग लगा दी, तो मुझे इसका जवाब देते चलो। सुनो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा। यहाँ ये जवाब देते चलो कि जायज है ये?
میں آپ کی بات کا ارے ختم بخاری جائز ہے، سن تو لو، ختم بخاری جائز ہے. آپ پوری بات دیکھو، میں آپ کی خاموشی بات سنو، آپ میری بات پوری سنو، میں بتاؤں گا جائز ہے نہیں ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ نے جائز نہیں بتائی. اب یہ بتاؤ کہ یہی کام علماء دیوبند کرتے ہیں، یہی کام علماء بریلوی بھی کرتے ہیں، اور یہی کام پوری دنیا میں ہوتا ہے. تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ بخاری کے بعد وہ ہوتی ہے پوری دنیا میں. اس پر کسی کا بدعت کا فتویٰ نہیں ہے. تو نہ تو آپ اس کو، میں آپ کے عمل کو بدعت کہہ رہا ہوں، بریلوی علماء اس کام کرتے ہیں، اور آپ نے اس بات کی یہ ضرورت کری کہنے کی اس لیے عمل جائز ہے، اس لیے پوری امت اس کام کرتی ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، کیا وہ حنفی ہو، وہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی چاروں ائمہ کی تقریر کرنے والا پوری دنیا میں اس کام کو علماء کرتے ہیں. کیا وہ خاص بریلی منظر اسلام بھی عمل کیوں نہ ہو، وہ جائز ہے. بس ہو گیا. اس پر تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہوا اتفاق ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا اتفاق ہے اس پہ؟ اس میں اجماع ہے امت کا کہ بخاری شریف کو ختم کیا جائے. دکھائیے. ارے اجہل کائنات کے لیے تو بتا دو، تم نے یہ کہا کہ تمام امت کرتی ہے، نہ بریلوی کرتے نہ اہل حدیث کرتے، کوئی فرقہ نہیں کرتا، کوئی فرقہ نہیں کرتا. صرف ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو ہیں وہی اللہ اور اس کے محبوب کے چاہنے والے ہیں، اور وہی نیک کام کرتے ہیں. اب سنو تمہاری ہوگی بات. بولو اب سنو. اب سنو. ارے تم علماء ہو تو تم، ارے تم مفتی کے مفتی ہو تو دیوبند کے. اب میری سن لو، میری تو سن لو. ارے میری تو سنو. اب میری نہیں سنو گے؟ ارے سن تو لو، میری نہیں سنو گے؟ ارے دسیرانی بات ہے، دسیرانی. آپ مجھے کسی بریلوی مفتی سے، میرے پاس منظر اسلام میں مفتی سلیم صاحب کا نمبر ہے، میں خیال سے مجھے مل لیا کہاں ہے دوسرا نمبر میں موبائل میں. مجھے مفتی اگر تم آپ آؤ تو انہیں لگاؤ، کانفرنس میں رکھو. چلو ابھی بتاؤ. اور مفتی سلیم صاحب اگر یہ کہہ دے منظر اسلام میں پڑھاتے ہیں ہمیں، اگر وہ کہہ دے کہ ہاں بدعت ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا. اور بدعت کیا چیز ہے؟ دعا کرنا. ابے کتنے بڑے اجہل ہو تم. کیا صحابی نہ کیا تھا کسی نے؟ یہ صحابی کے زمانے میں تھی بخاری شریف. جاہل والی بات کر رہا ہوں. ارے تم نے ابھی یہ کہا نا کہ ہر نیا کام جو سنو میں سب کی مانتا ہوں، میں سب کی مانتا ہوں. ارے ہمارے لیے تو جائز ہے، ارے ہمارے لیے تو جائز ہے، تمہارے لیے تو بدعت ہے. ارے جاہل صاحب ہمارے لیے جائز ہے. چھوڑ لگ جائے گی. ارے جاہل میری بات سنو، ہمارے لیے جائز ہے. اب سنو سامعین حضرات، سن لیا آپ نے. انہوں نے ابھی اجہل صاحب نے، یہ دیوبند سے مفتی بن کے آتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بخاری شریف میں نبی کی حدیثیں ہیں. اب یہ بتائیے مجھے مفتی عمران دیوبندی لعنتی جہنمی کتے، کیا بخاری شریف کا مقام بڑا ہے یا قرآن کا مقام بڑا ہے؟ قرآن کا مقام بڑا بخاری شریف کا ہے؟ دونوں کام بڑا ہے. دونوں کا مقام قرآن کا ہے، حدیث کا کچھ نہیں ہے. قرآن کے سامنے حدیث کچھ نہیں ہے. پہلے قرآن ہے جاہل، پہلے قرآن ہے، پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا. دونوں کا مرتبہ نہیں، برابر نہیں ہے دونوں کا مرتبہ، دونوں کا برابر نہیں ہے. قرآن کا مقام اول ہے. میں نے برابر نہیں بتایا. تو پھر ہمارے لیے دونوں مرتبے، دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں. ہم مانتے ہیں، ہم چار مانتے ہیں، ہمارے منہج چار ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. چاروں کو مانتے ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے مقام قرآن کا ہے. سن لیجیے، ابھی جاہل کی سنیے، دیوبند کے مفتی بن کے آتے ہیں، سنیے. یعنی بریلوی جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اس کا ختم کر لیتے ہیں اور اس پہ احسال کر دیتے ہیں، تو وہ تو ان کے لیے ہو گیا بدعت اور حرام. اس جاہل کی دیکھو، یہ کہاں پڑھتے ہیں یہ جاہل. یعنی قرآن مقدس جو اللہ کی کتاب ہے اسے پڑھنے کے بعد میں ہم اگر کسی کے لیے احسال کر دیں تو وہ تو ہو گیا بدعت، وہ تو ہو گیا حرام ان کے لیے، ان جاہلوں کے لیے. ان کا مسلمان سے کیا ناتا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں یہ؟ یعنی بخاری شریف پڑھ کے تو جائز ہو گئی، اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اسے ہم پڑھنے کے بعد میں کسی کے لیے احسال کر دیں تو وہ ان کے لیے ہو جاتا ناجائز و حرام اور بدعت. یہ تو ہوگا تمہارے منہ پہ یہ تماچا جاہلی تماچا ہوگا. بیچ میں مت بولو، بیچ میں مت بولو، بیچ میں مت بولو، بیچ میں مت بولو، بیچ میں مت بولو. تم نے یہ اعتراض کیا مجھ پہ کہ تم احسان وغیرہ کرتے ہو. اب سنیے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب درود بھیجو اور سلام. اب اس جاہل سے کوئی یہ پوچھے کیا اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ کھڑے ہو کے بھیجو یا بیٹھ کے بھیجو، چلتے بھیجو، پھرتے بھیجو، کیسے بھیجو؟ کبھی بھی بھیجو، کسی وقت بھیجو، کوئی وقت کا تعین بھی نہیں ہے. تو بریلوی قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، اجماع پر عمل کرتے ہیں اور قیاس پر عمل کرتے ہیں. تمہارا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب یہ تو ہو گئی بات. یہ اب سنو، تم نے جو اذان سے پہلے کہا تھا کہ ارے بیچ میں بولنے لگے اذان سے پہلے تم درود و سلام پڑھتے ہو، اس کا جواب آ گیا یہ. اب تم مجھے عمران دیوبندی لعنتی جہنمی، مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مقدس پڑھنے کے بعد اگر ہم کسی کے لیے احسال کر دیں تو وہ تو تمہارے لیے ہو گیا بدعت اور وہ ہو گیا جہنمی تمہارے نزدیک.
اور تم بخاری شریف کا ختم کرو جو کہ صحابہ نے بھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا ختم بخاری، اور آج بھی کوئی نہیں کرتا تمہارے علاوہ. ایک تم ہی لعنتی ایسے کتے ہو کہ اوروں کو تو بدعت کے فتوے لگاتے ہو اور اپنے گرابان میں نہیں جھانکتے. تو مجھے یہ بتلاؤ کیا قرآن مقدس اول ہے، اس کا مقام بڑا ہے، یا حدیث مبارکہ کا؟ یہ نہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، حدیث اور قرآن پر تو ہمارا عمل ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں. تمہاری طرح کافر نہیں ہے ہم، تم کافر ہو. اب رہی بات یہ تو ہو گیا تمہارا مقصد یہ حل، تم جہنمی کتے پورے ہو گئے، بدعتی ہو گئے تم خود. اب مجھے یہ اور بتا دو کہ یہ لٹیا اور بستر باندھ کر، جو لٹیا ڈور چلتی ہے تمہاری، یہ باندھ کر تم گاؤں گاؤں جو پھرتے ہو، گلی گلی محلے محلے جو پھرتے ہو لوگوں کو بہکاتے ہوئے، یہ کون سے صحابی نے کیا تھا؟ یہ نبی نے کب کہا تھا کہ تم ایسے جماعت لیے پھرو اور لوگوں کو سمجھاتے پھرو؟ اس کا جواب اور دے ذرا بدعتی صاحب، جہنمی صاحب. مجھے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جلدی جواب دو. چلو بدعتی صاحب، چلو آپ نے اپنی بات کہہ لی. اب میں جو بات کہوں گا آپ مجھے اس کا محبت سے جواب دو گے. بالکل بات ہماری تمہاری بدعت کی ہے. اپنی عقل خراب کرو، میری نہیں کرنے. تمہاری تو عقل خراب ہے. چلو بدعت، تم بدعتی تو خود ہو گئے، کتے بن گئے، خود جہنمی کتے بن گئے. چلو تمہارے گھر کے فتوے دکھا دیے کہ جائز ہے. تم پیش آ رہا ہو، تمہارے گھر کے میں نے فتوے دکھا دیے کہ تمہارے گھر والوں نے جائز کہا ہے، تمہارے والوں نے جائز کہا ہے، سال سوا کو 11ویں شریف کے بکرے کو جائز کہا ہے. چلو ارے سنو، آپ خاموشی سنو، دیکھو بات سنو. اب میں نے خاموشی، اب تم سنو، یہ تو جو عوام سنے گی اس بات کو تو خود پتا جائے گی، یوٹیوب پر جائے گی انشاءاللہ، یوٹیوب پر جائے گی. صبح بکرا مل گیا مجھے. چلو اب سنو، اب بات سناؤ. آپ بتائیے قرآن کی آیت کس نے کہا؟ قرآن کس نے اترا تھا؟ اللہ کے محبوب پر، سلام کا، اللہ کے محبوب پر. اللہ کے رسول نے کس کو بتائی یہ بات قرآن کی؟ صحابہ کے. ہاں. تو عمل کرنے والے پہلے کون تھے؟ صحابہ. تو صحابہ نے کیسے عمل کرا؟ کیا عمل کرا؟ تم اپنی بات کہہ لو. یہاں بھی تم الٹا لٹکاؤں گا، یہاں بھی الٹا لٹکاؤں گا تمہیں. چلو ایک منٹ دیکھو. آپ نے ابھی یہ خود اپنے منہ سے ہمارے 4 اصول ہیں. ہاں. کہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. ہاں. الحمدللہ میرا بھی اس سے ایمان ہے. تمہارا کہیں ایمان نہیں ہے، تمہارا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. دیکھو بھائی آپ آگے مت بولو بالکل بھی. چلو تم بولو تو. یہاں بھی لٹکاؤں گا تم الٹا میں. ارے سنو تو صحیح. اب آپ مجھے بتاؤ، صحابہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سلام سکھایا، تو صحابہ سلام کیسے پڑھتے تھے؟ یہ تو حدیث کے اور کتابوں کی بات ثابت ہے. کرو ثابت. کون چیز ہے؟ کیسے پڑھتے تھے؟ نہیں تم ثابت کرو. ارے جدھر تم چل رہے ہو ثابت کر کے دکھاؤ کہ صحابہ کرام کیسے پڑھتے تھے. ثابت کرو. سن تو لو بھائی. ارے تم آگے کیوں بول رہا ہو بھائی؟ ارے بیچ میں تم بلا رہے ہو، مجھے بول رہا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو نا صحابہ کیسے پڑھتے تھے. دیکھو میں نے خاموشی سے آپ کی بات. ارے آپ نے مجھ سے کہا کہ صحابہ کیسے پڑھتے تھے، تبھی تو میں بولا ہوں. مجھے بتاؤ تم کیسے پڑھتے صحابہ، وہ بتا کون سی حدیث میں ہوا. ارے یار سوال، میں آپ سے سوال کروں، آپ مجھ سے جواب مانگ رہے ہو. مجھ سے سوال کیا تبھی تو میں بول رہا ہوں. مجھے جواب دونوں اس بات کا کہ صحابہ کیسے پڑھتے تھے، تمہیں معلوم ہوگا. ارے یار سوال تو میرا ہے بھائی، تم مجھ سے جواب مانگ، تم دونوں جواب اس بات کا. سوال تو میرا ہے. بے وقوف آدمی ہو، دعویٰ تمہارا ہے، دلیل تم دو گے میں دوں گا. ارے ہماری تو جائز ہے، ہماری تو گمراہی نہیں ہے. ارے سوال میں رکھ رہا ہوں، جواب تم دو گے. میرا تم سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو سلام دکھایا تھا، تو صحابہ سلام کیسے پڑھتے تھے؟ ارے تو اس طرح تم کرو گے نا، میں نے تمہیں قرآن سے دکھلا دیا. اب تم کرو گے صحابہ ایسے پڑھتے تھے، ایسے نہیں پڑھتے تھے. دیکھو میں نے تمہیں یہ بتایا، سنو ابھی آج تم ہو، میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی تاکید نہیں ہے. کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، چلتے پڑھو، پھرتے پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان سے بعد میں پڑھو. سنو عمران دیوبندی، دیکھو میں نے تمہیں قرآن سے یہ دکھلا دیا کہ قرآن کے اندر اللہ، ارے سنو میری بات سنو پہلے، جاہل ہو تم بالکل. قرآن سے میں نے تمہیں یہ دکھلا دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو میرے محبوب پہ. میں تمہیں مختصر بتاؤں تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اس میں یہ تاکید نہیں کی کہ کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، چل کے پڑھو، پھر کے پڑھو، ٹائم سے پڑھو، اس ٹائم پڑھو، اس ٹائم پڑھو. اب یہ میں نے تمہیں قرآن سے دکھلا دیا. سنو تمہارے دوبر میں کیڑا کیوں بلاتا، کیا سنتے نہیں ہو؟ ارے سنتے نہیں ہو. اب اس کا جواب تو تم مجھے دو، تم مجھے اس بات کی دلیل دو کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، اس میں تاکید کی گئی ہے. ارے سنو تو جاہل، میں نے تمہیں دکھلا دیا قرآن سے. ارے سنو میری بات سنو، میں نے تمہیں قرآن سے دکھایا، میں نے تمہیں قرآن سے دکھلایا کہ نہیں دکھلایا. اب میں نے اس میں دکھا دیا کہ ارے جو سوال کر رہا ہوں میں اسی کا تم سے جواب لوں گا. جواب تمہیں دینا پڑے گا اس کا. تم یہ مجھے دکھلاؤ اب کہ قرآن کے اندر تم یہ کہو کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اس میں تاکید کی گئی ہے کہ فلاں ٹائم پہ پڑھو اور اس ٹائم میں پڑھو، اس ٹائم پڑھو. یہ تم دکھلاؤ مجھے دیوبندی صاحب. یہ دھوتیا رائے گنج میں بنے گی، یہاں نہ بنے گی دارالعلوم دیوبند میں. دکھاؤ کہاں لکھا ہوا قرآن میں، دکھاؤ قرآن کی آیت پڑھو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں تاکید کی ہے کہ اس ٹائم پڑھو. جلدی دکھاؤ. ساتھ ساتھ سنت نفل کا اہتمام کرتے ہو؟ آئے گا فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں؟ نہیں آپ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل کرتے ہیں.
करते हो, तो ऐसी तो करते हो जैसे अल्लाह तुमने साहबों की सिखाई, साहबों ने जैसे पढ़ी। उसमें ताकीद कर दी गई है, उसमें खुलासा कर दिया गया, नबी ने बता दिया कैसे पढ़ो, उसमें ताकीद है, इसमें ताकीद नहीं है। सलाम कब पढ़ो, कैसे पढ़ो। खुदा की यार, अरे जी कितने बड़े जाहिल होते हो तुम। अब तुम मुफ्ती कौन बना देता है ये बताओ। जिस काम के लिए ताकीद कर दी गई है, अल्लाह ने कुरान में ताकीद कर दिया, अल्लाह ने कुरान में तो नबी, अरे मैं बोल रहा हूँ तुम जवाब मांग रहा हूँ। जिस काम की ताकीद कर दी गई है उसमें कमी बेशी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें ताकीद कर दी अल्लाह ताला ने और नबी ने। जिस काम के लिए ताकीद नहीं है, महरूम है यहूदी तुम यहूदियों से बदतर हो। मैंने तुम्हें कुरान की आयत पढ़ के सुना दी, उसमें कोई ताकीद नहीं है, वक्त की ताकीद नहीं, पाबंदी नहीं, ये पाबंदी नहीं खड़े होकर पढ़ो या बैठ के पढ़ो। अब ये तुम मुझे दिखाओ। आप हनफी हो? अरे अब इधर मत भागो, अब तुम मुझे ये दिखाओ कुरान की आयत, मत भागो। मुफ्त के मुफ्ती मुझे अब ये दिखाओ, मुझे अब ये दिखाओ कि कुरान के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं कुरान की आयत ये है और अल्लाह ताला ने इसमें ताकीद की है और टाइम भी दिया है, वो दिखाओ जल्दी से, जल्दी पढ़ो एकदम। और ये दिखाओ, ये जमात ये लुटिया डोर लेते फिरते हो, तुम लिबादत करते फिरते हो, मस्जिदें नापाक करते हो, मस्जिदों में तले ऊपर होते हो, इसका सबूत दिखाओ मुझे। ये कहाँ है, कौन से साहबी ने किया था ये काम? ये नबी ने किस सहाबा से कहा था कि तुम ऐसे गांव गांव फिरो, लुटिया डोरी लेते हो और मस्जिदों को नापाक करो, उसमें जाके इबादत करना मस्जिदों में? दिखाओ। इमरान मुफ्ती इमरान जहन्नमी, जल्दी आप सवाल का जवाब दो। आप मुझसे अगली बात मत करो, अगली बात कितने अजब जाहिल आदमी। अरे जिस काम की ताकीद नहीं है, हनफी हो आप, हनफी हो, उधर मत भागो। मैं हनफी हूँ पक्का, मैं मुसलमान हूँ, तुम काफिर हो यार, तुम काफिर हो, मुसलमान हम तो हैं। नहीं आप हनफी हो। अरे तुम जितने बेहतर पैदा हो गए सब जहन्नमी कुत्ते हो। सुनो मेरी दुआ है, अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान पे खात्मा करे, अल्लाह तुम्हें बिदअत और अब भागना मत। बिदअती तो तुम पक्के मुश्किल, तुम बिदअती पक्के से तुम साबित हो रहे हो। तुम अपने आप को बिदअती से पाक तो करो, बिदअती तो तुम हो अपने उसूल से। अरे जब हर काम बिदअत, तुमने कह दिया हर काम बिदअत है दीन में नया काम, तो जहन्नमी कुत्ते इमरान मुफ्ती मुझे ये तो बता दो कि ये खत्म बुखारी कौन सी जमात वाले करते हैं? हम भी नहीं करते, हम खत्म बुखारी नहीं करते, हम तो कुरान का खत्म करते हैं। कोई सा भी फिरके का लोग नहीं करता ये कि तुम्हारे देवबंदियों के अलावा। दारुल देवबंद में होती है, नहीं कहीं नहीं होता, मैं कहीं नहीं होता, कुरान का खत्म होता। हमारे यहाँ सबसे पहला नंबर है, अव्वल नंबर है कुरान का। और अगर मैं तुम्हें मौलवी सगीर दिशा वालों का अभी सुना दिया उनसे कि हम हमारे दुआ करते नहीं तो हमारे लिए जायज है ना, हमारे हर बिदअत गुनाह नहीं कहते ना, हमारे लिए तो जायज है ना। हम अगर कुरान भी पढ़ के या बुखारी शरीफ पढ़ के करते भी हैं तो हमारे लिए जायज है, तुम्हारे लिए तो हर नया काम बिदअत है ना। तुम मुझे दिखाना तुम्हें पड़ेगा भाई, कितना बड़ा जब जाहिल होते हो। तुम्हें मुफ्ती कौन बनाता? अबे तुम्हें मुफ्ती कौन बनाता जाहिल हो? दिखाना तुम्हें पड़ेगा ना, तुमने हर बिदअत गुनाही कही है। बात कह दी ये उसूल है शरीयत का कि जिस अमल पर इजमा उम्मत का किसका इजमा है होगा, इसका किसका इजमा है? किसका इजमा है दिखाओ, खत्म बुखारी करो, किसका इजमा है? इस पे दिखाओ इजमा कौन सा हो। ये तो तुम अपने उलमा से मालूम करो। अरे हमारी तो जायज, देखो तीजा 10वां 40वां 20वां एसाले सवाब ये हमारे लिए जायज है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, शायद उनका नाम साद है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और शायद मैं उनके पास होता तो मुझसे कुछ कहती, अगर मैं उनके लिए कुछ एहसान करूं तो क्या उन्हें सवाब पहुंचेगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि हाँ पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा क्या करूं मैं? कि तुम कुआं खुदवा दो, पानी की किल्लत थी। उन्होंने कुआं खुदवा दिया। आज भी उस कुएं का नाम साद की अम्मी का कुआं रखा हुआ। जाहिलो, मर्दूदो, शैतानो, तुम्हारा इस्लाम से वास्ता क्या है? एहसान हम कर सकते हैं, सहाबा ने किया है, सहाबा से साबित है, लेकिन तुम्हारे लिए हर बिदअत गुमराही है। तो तुम मुझे इस बात का सबूत दिखाओ कि बुखारी शरीफ का खत्म तुम क्यों करते हो जब हर बिदअत गुमराही है? तो ए जाहिल, ए लोहार, इमरान लोहार, हाँ बताओ इसका जवाब दो मुझे। हर बिदअत जब गुमराही है तो तुम जहन्नम में कुत्ते बन गए नहीं? अबे तुम लुटिया डोर उठा के आ जाते हो कि ताहिर रज़ा कादरी से बात करेंगे, ताहिर रज़ा कादरी को बकरी का बच्चा समझते हो? तुम्हारे बड़े बड़े उल्लूमा जो है ना मुफ्ती, वो तो भागते हैं मुझसे। कितना ही बोल दो। अरे मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, मुझे ये बता दो कि जब हर बिदअत गुमराही है, मैंने तो नहीं कहा गुमराही है। देखो हाँ बोलो। देखो मैंने तुमसे भी कहा, देखो तुम बोलने से अगर भागने लगे और मुफ्ती इमरान देवबंदी सामने निजात देखी भागने लगे। तुमने आते ही मुझे ये कहा कि तुम बिदअत ही हो, मैं तुम्हें सलाम नहीं कर दिया, इस वजह से मैं तुम्हें सलाम नहीं कर दिया। मैंने पूछा बिदअत क्या करते हैं हम, तुमने बिदअत नहीं गिनाई हमारी। अब वो मैंने तुम्हें कुरान से भी साबित कर दी, हदीस से भी साबित कर दी। देखो तुम्हारा सारा दिन भी बोलते रहोगे तो मेरे को कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो तुम बेहया हो, तुम इतनी बड़ी बेगैरत कौम हो, इतने बड़े बेशर्म बेहया हो, तुम्हारे पास, तुम तो बेगैरती में हो ना। खामोशी बात सुनो, तुम्हें हया नहीं है, मैंने आपकी बात असर कैसे पड़ जाएगा? चलो सुनाओ।
یہ बहू रमाने तुम्हारी कहीं ये मान न ले बुढ़िया कहीं, अरे बुढ़िया मान न ले कहीं, डंडा लिए खड़ी है देखो ये। चलो बताओ। खामोशी से आपकी बात सुनिए, आपका फर्ज बनता है ऐसी आप मेरी बात सुनो। बिल्कुल खामोश सुनूंगा। मुझे अगर आप देखो बात सुनो, मेरे एक उसूल सुन लो, एक उसूल सुन लो पहले। तुम्हें मालूम हो कि उसूल क्या होता है बात करने की चीज है? उसूल ये होता है कि जो आदमी जिस चीज का दावा करता है तो उसका दावे पे वो दलील देता है। अब तुमने मुझे दावा किया बिदअती का और तुमने मेरी बिदअत भी गिनाई कि तुम ऐसा करते हो, 30 करते हो, 40 में। मैंने तुम्हारे घर से दिखा दिया 30-40 में। कभी तुम्हारे घर का फतवा दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि 30-40 में 10 20 कर सकते हैं, जायज है। उसमें कुरान की तिलावत होती है, वो भी मैं तुम्हें देती हूँ। अगर मैं तुम्हें दिखला दूं क्या करोगे? बोलो बोलो क्या करोगे? तोबा करोगे मेरे हाथ से? अगर मैंने तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद का फतवा दिखला दिया तोबा करोगे? बोलो भेजो फतवा। तोबा करोगे? पहले ये इकरार करो कि तोबा करूंगा। अगर मैंने तोबा नहीं की कि मैं अपने बाप के असलवाद तोबा करूंगा। अगर उन्होंने कह दिया 10 20 30 40 जायज है, हाँ करना जायज है, मैं जो तुम कहोगे मैं आज से बरेलियों की इख्तियार कर लूंगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो देख लेना। कितनी भेज रहा हूँ? अब मैंने भेजूंगा। अब तो मैं दुकान पर मैं तुमसे बात कर ही रहा हूँ ना, मैं बात नहीं करता हूँ इस वक्त। मैं दुकान पर हूँ, अभी दुकान खोल रहा था मैं, तुमने फोन कर दिया मुझे। मगर मैंने देखा नहीं नंबर में, बाहर बैठा था, मैंने नंबर भी दिखाई दिया तुम्हारा। नंबर तुम्हारा फोन नहीं उठाता मैं। असल बात तो ये है, मैं दुकान पर आकर बात नहीं करता हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं है, तुम जवाब दे दो, तुम जवाब दे दो। तुम्हें ये मालूम है, तुम्हारे हर देवबंदी को ये मालूम है कि मैं दिन में बात नहीं करता हूँ, मैं रात को बात करता हूँ। मैं तुम्हें रात को भेजूंगा और रात को तुमसे बात भी करूंगा। फिर मैं तुम्हें रात को भेजूंगा। एक मिनट सुनो। हाँ बिल्कुल सुनाओ। जब तुमने कहा मैं हनफी हूँ तो मुझे हनाफ से साबित करो ना तो अमल को। बोलो हेलो बोलो बोलो भाई, आपने कहा मैं हनफी हूँ तो मुझे फिक्र हनाफ से अपना अमल को साबित करना। अच्छा ये अमल तुम्हारा हमारा अमल जायज है कि फिर हनाफ के मुताबिक हम इस अमल को करते हैं, साबित करो। हाँ सही है बात, सवाल तुम्हारा सही है, सवाल सही है तुम्हारा। ठीक है ठीक है कि जैसे तुम सलाम पढ़ते हो फिर आगे पे सुनो। हाँ हमारी अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए हमें अभी हर सूबे में रहनुमाई फरमाई नहीं फरमाई। तो तुम बताओ कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने वो अमल किया या फिका हनाफ में वो अमल है? क्या कहने क्या सवाल, क्या सवाल है साहब, क्या सवाल है? देखिए साहब सामीन हज़रात, मुफ्ती इमरान देवबंदी जो दारुल उलूम देवबंद के फारिग हैं, ये इन्हें फारिग कर दिया है। पता नहीं इन्होंने लिवातत करवाई है, गोद में बैठे हैं, इन्होंने क्या करा, मुफ्तियों की गोद में बैठ के इल्म हासिल किया, इनके पास इल्म नहीं। यानी मुझसे तो दलील मांग रहे हैं कि फिका हनफी से दिखलाओ। तो अब जाहिर हमारे लिए हर बिदअत गुमराही नहीं, हमने किताबों साबित किया और तुम्हारे घर का फतवा पढ़ के सुना दिया मैंने दारुल उलूम देवबंद का। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, देखो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जायज है, हमारे बुजुर्गान दीन ने ये अमल किए हैं और सहाबा से साबित है, सहाबा साबित हो। सुनो हदीस पढ़ के सुनाता हूँ मैं तुम्हें, हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, मैं नबी से साबित करता हूँ, ऐसा सवाब नबी से साबित करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो मुहब्बत करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से निकाह फरमाया। तो हजरत अनस बिन मालिक का गालिबन या अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, क्या कह रहा हूं मैं समझ दुआ सुनाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी अज़वाज मुतहरात से निकाह फरमाया। निकाह फरमाया? हाँ निकाह किया, किसी से निकाह फरमाया आपने? निकाह पढ़ाया, फरमाया और पढ़ाया नहीं, पढ़ा अपना निकाह किया, फरमाया। अरे अपना फरमाया अपना, अरे जाहिल अपना फरमाया अपना, अरे जाहिल अपना फरमाया अपना अपना किया, अपना किया वो फरमाया कहा जाएगा उनका। निकाह किया तो तुम जाहिल हो ना, तुम जाहिल हो ना, तुम्हारे अंदर अदब नहीं है ना, नबी से इतना पूछ है, तुम्हें नबी का अदब नहीं जानते। अरे फरमाया कहा जाएगा के लिए, अगर मैंने फरमाया कह दिया तो गलत नहीं है उसमें, ये नबी की अजमत है। समझ नहीं बात को, आवाम जिस बात को समझे वो बात कहो ना। सुनो चलो, नबी ने निकाह फरमाया किसी अज़वाज मुतहरात से, हजरत अनस है या गालिबन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उनकी वालिदा ने उन्हें बुलाया और बच्चा भी छोटे थे ये, और उनसे कहा कि ये प्याला, उन्होंने एक प्याले में कुछ घी पनीर जने क्या क्या मिला के और रोटी वगैरह, और नबी की बारगाह में एक प्याले में करके भेज दिया। हाँ भेज दिया, है हदीस आप सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, देखिए सामने साथ इन्होंने मान लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे सुन तो लो, अब सुन तो लो, अबे सुन तो लो, फिर सुन तो लो, अबे बोलो क्यों बीच में बड़बड़, यार तुम कितने बड़े कुत्ते हो, कितने बड़े बेगैरत हो, तुम सुनते नहीं हो। हाँ तारीफ तो करोगे, हमारी तारीफ करोगे तुम, यहाँ भी करोगे और क़यामत के दिन भी करोगे इंशाल्लाह, हमारी तारीफ करोगे तुम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो लेके पहुंचे तो नबी ने वो प्याला लिया और उनसे कहा कि जाओ मदीने में जिसे चाहे उसे बुला लो। वो किसी को बुलाने के लिए गए, तमाम आदमी जमा हो गए वहाँ। आपने उस पर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद में कुछ पढ़ा। अब ये बताओ, देवबंदी काफिर मुर्तद जहन्नमी कुत्ते पक्के बिदअती, मुझे ये बताओ नबी ने क्या पढ़ा होगा उस पर? कुरान ही पढ़ा होगा, कुछ और पढ़ा होगा?
آپ کے پاس ثبوت ہے اس بات کا؟ کیا پڑھا؟ ہمارا یقین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، تو قرآن برکت والی کتاب ہے، اور آپ نے وہ پڑھنے کے بعد میں تمام صحابہ کو کھلا دیا، 300 صحابہ نے وہ کھا لیا مگر وہ پیالہ ختم نہیں ہوا، تو یہاں سے بھی ثابت ہے ایسا ثواب۔ اب تو جہنمی کتوں، اب دیکھیے دوسرا جواب سنو، اب دیکھیے سامعین حضرات، میں نے انہیں حدیث سے بھی ثابت کر دیا، قرآن سے بھی ثابت کر دیا، اور یہ مجھ سے قائد سے مانگ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کتاب سے دکھاؤ، تو اجہل کائنات میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم فقہ حنفی بھی چھوڑو، تمہارا کوئی تعلق نہیں فقہ حنفی سے، تم اجماع بھی چھوڑ دو، قیاس بھی چھوڑ دو، حدیث کو تو تم مانتے نہیں، قرآن حدیث کو تو اس پہ تمہارا عمل ہے نہیں، اب مجھے تم اپنا عمل جو تمہارے گھر کے جو عمل ہیں، ارے تمہارے جو ارے سنو تو ارے میرے تو سن لے باپ نے، بے وقوف آدمی میری نہیں سنتے، اب تمہارے جو اپنے عمل ہیں، یہ گھر گھر لوٹیا ڈول لیے پھرنا اور یہ ختم بخاری کرنا، تو مجھے حاجی امداد اللہ حاجی مکی سے دکھا دو، چلو بزرگان دین تو رہے الگ، فقہ تو رہے الگ، تو مجھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہی دکھلا دو کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی خود قائل ہیں اس کے، درود فاتحہ کے وہ خود کرتے ہیں، اور وہ تو یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے لطف آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں، ارے اجہل الکائنات، تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تم مردود و شیطان و اسلام کے نام پر دھبا ہو، تمہارے ذریعے سے اسلام کو وہ نقصان پہنچا ہے، خدا کی قسم دور فاروق آ گیا نا، دور فاروق آ گیا، اگر دور فاروق آ گیا عمران دیوبندی، تو تمہاری گردن ہماری جائیں گے۔ بات تو سن لو بھائی، تمہیں بات تھی بخاری شریف کی دعا، تمہیں بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ، یہ اپنے شاگردوں کو سبق دیا کرتے تھے نہیں؟ دیا کرتے تھے، اس کے بعد یہ دعا کرایا کرتے تھے نہیں؟ کہاں تھی تو کیا بات پھر جائز ہو گیا؟ ارے دعا کرایا کرتے تھے نہیں؟ یہ اس بات کی دعا کرایا کرتے تھے، جب حدیث کا سبق دے دیا کرتے تھے، پڑھے ہو جایا کرتے تھے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ دعا کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ اب تم بڑے جاہل اب سنو عمران دیوبندی سنو، اب جب وہ دعا کراتے تھے، اب وہ جب دعا کراتے تھے، ارے سنو ہاں ٹھیک ہے، چلو میں نے مان لی تمہاری، چلو میں نے مان لی تمہاری، مجھے پوری میں نے مان لی تمہاری بات، وہ دعا کراتے تھے جائز ہو گیا، ارے وہ دعا کراتے جائز ہو گیا، میری بات سنو، میں تمہاری میں سمجھ گیا تمہاری بات۔ دیکھیے سامنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کی کتابیں پڑھانے کے بعد میں اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو دعا کرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جائز ہو گیا۔ دیکھیے سامنے انہوں نے مان لیا کہ جائز ہو گیا، تو اجہل الکائنات بے دال کے بودم گدھا الذی جہنمی کتے، مجھے یہ بتا دو کہ یہ کام صحابہ سے ثابت نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کی اجازت ہے شریعت میں کہ کوئی بھی دین میں نیا کام ایجاد کرنا جس سے کہ امت کو فائدہ پہنچتا ہو، جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتا ہو، وہ جائز ہے۔ ارے یہ صحابہ کا مقام رکھتے ہی چاروں امام نہیں، تمہارے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، تمہاری پتہ چلو عمران دیوبندی عمران جہنمی مجھے بتلاؤ کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، یہ کیا صحابہ کا مقام رکھتے ہیں؟ کیا صحابہ جیسا مقام ہے ان کا؟ کس قدر بڑے جاہل آدمی، اتنے برے تو غیر مقلد بتاؤ کہ یہ صحابہ کا مقام رکھتے ہیں؟ ارے جب تمہارے اصول چار ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان چار اصول سے تو آدمی کو ثبوت ملے گا۔ ہمارے تو اصول ہے، تمہارے تو نہیں ہے، تم نے تو ہر جگہ گمراہی بتائی ہے۔ تو کہہ رہا ہوں تم سن تو لو، ارے تم نے شروع میں کیا کہا؟ تم نے شروع میں کیا کہا؟ تم نے نبی کی حدیث پڑھی اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہاری حدیث پہ، تو اب سنو تمہارے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، کسی نے سوال کیا کیا بدعت ایک قسم کی ہوتی ہے؟ تو وہ جواب دے رہے کہ نہیں، بدعت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ کس نے تمہارے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، یہ دوسرا حوالہ ہوگا۔ اچھا ایک سنو، بدعت حسنہ سیئہ اگر دارالعلوم دیوبند والوں نے اس بات کی شرح کری ہے تو تمہیں اپنی ماں کا دودھ پیا حرام ہے، اگر تم جسے ثبوت نہ دو تو۔ اگر میں نے ثبوت نہیں دیا تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میری اصل میں خطا ہے۔ سنو، اگر میں نے اس مولوی سے پوچھا کر ٹھیک ہے میں حرامی ہوں، اگر میں نے اس مولوی سے ٹھیک، میں تمہیں سارے حوالے ایک ہی حوالہ ہو گئے۔ پہلا حوالہ کیا تھا؟ پہلا حوالہ کیا تھا؟ نظر و نیاز کا سنو، ارے دورالو انہیں دورا لو۔ پہلا حوالہ کیا مانگا تھا تم نے؟ نظر و نیاز کا مانگا تھا، اور اذان سے پہلے صلاۃ السلام کا بھی حوالہ دوں گا میں تمہیں۔ اور یہ دیکھ انہوں نے اقرار کر لیا کہ انہوں نے پہلے اقرار یہ کیا تھا کہ میں بریلوی بن جاؤں گا، آپ دوسرا اقرار میں یہ کیا کہ میری اصل میں خطا ہے۔ اب عمران دیوبندی میں تم سے یہ کہتا ہوں، میں بعد نماز عشاء تمہیں فون لگاؤں گا، اگر تم نے نہیں اٹھایا تو تمہاری اصل میں خطا ہے، میں تمہارے پاس حوالے بھیجوں گا، پہلے حوالے بھیجوں گا، اس کے بعد میں فون لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب تم کام میں بزی ہو گیا؟ ارے میں دکان پر ہوں،
اچھا کہاں کی دکان ہے؟ میری دکان کی پلاسٹک کا کام ہے، ہول سیل کا. کیا پلاسٹک ہول سیل کا کیا کام مطلب؟ یہی جو آتے ہیں پلاسٹک کے برتن آتے ہیں نا گھر میں استعمال ہونے والے، اس کا کام ہے. اچھا تو ڈائی کام بنتی ہے مطلب بنا بنایا مال لاتے ہو بیچتے ہو؟ ہاں بنا بنایا لاتے ہیں، وہ اس کا ہول سیل کرتے ہیں. مال کہاں سے لاتے ہو؟ مال میں لاتا ہوں یہ رامپور سے لاتا ہوں، کئی جگہ سے آتا. دلی سے لاتے ہیں؟ دلی سے بھی لاتا ہوں. کراکری کی دکان ہے؟ کراکری کی؟ جی 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 پلاسٹک کراکری. اچھا تو مال کہاں سے لیتے ہو زیادہ تر؟ زیادہ تر تو دلی سے ہی آتا. اچھا چلو ایک کام کر لو، پھر شام کو آپ کو وقت کس ٹائم ملتا ہے؟ عشاء کے بعد. رات کو نہیں، کتنے بجے ٹائم بتاؤ، ٹائم تاکہ میں اس ٹائم کی پابندی کروں. ہاں پابندی کر لینا 9:30 بجے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو 9:30 بجے فون کروں گا. ٹھیک ہے. اب تم نے پہلے یہ دوہرا لو بات کو، تم نے اقرار کیا کیا ہے کہ اگر تم نے یہ حوالے بھیجی ایسا لکھا ہوا ہو تو پہلے تو تم نے یہ اقرار کیا کہ میں بریلی بن جاؤں گا. ارے میں یار عجیب آدمی. ٹھیک ہے سنو، دوسرا یہ کہا کہ حرامی ہوں اگر میں تو میں تم سے پڑھواؤں گا. ارے سن تو لو، تم سے خود پڑھواؤں گا میں. میری بات کو ارے سن تو لو، تم آپ بولو تو یار، تم جو میں تم سے کہہ رہا ہوں میری بات ریکارڈ کر لو. اگر میں پیچھے ہٹوں تو میری ریکارڈ میں سامنے رکھ لو. چلو شام کو بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں دکان کھول لوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو بھائی صاحب آپ نے ہلو. ہاں ہلو. جی جی مفتی عمران دیوبندی صاحب. بھائی صاحب میرا نام محمد عمران ہے. محمد عمران صاحب ٹھیک. جی آپ نے کیا کہا تھا اس وقت صبح؟ جی تمہارا موبائل پہ واٹس ایپ چلتا ہے نا اسی نمبر پہ؟ ہاں ہاں ہاں. میں نے تمہیں ویڈیو بھیجی، ویڈیو دیکھا. اچھا سنا کرو پوری، پھر اس کے بعد جواب دیا کرو. نہ سنو میری بات سنو پہلے. آپ نے صبح کیا کہا تھا مجھ سے؟ صبح کیا کہا تھا؟ صبح آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، تو آپ نے کہا تھا اگر آپ نے یہ دکھا دیا میرے گھر سے دارالعلوم دیوبند سے. ہاں مجھے فتویٰ بھیج دو. ہاں اچھا ہے نہیں فتویٰ بھیج دو. میں تو وہ بات دہرا دو. آپ نے کہا تھا یا تو میں بریلیت اختیار کر لوں گا اور نہیں تو میں حرامی ہوں گا. میں کہتا رہا ہوں میں، مجھے آپ وہ فتویٰ بھیجو بھائی، میں اس کی تصدیق کروں گا. اس کے بعد میں آپ جو کہو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز بات مانوں گا. سنو میری بات کی روشنی میں آپ مجھے بات کہو گا، فقہ حناف کی روشنی میں، اصول 4 قرآن حدیث کی روشنی میں، اجماع قیاس کی، میں آپ کی ہر جائز بات مان لوں گا انشاءاللہ، اگر میں مسلمان ہوں تو. مسلمان سے تمہارا تعلق ہی نہیں ہے. خیر تم سے یہ توقع ہمیں ہے ہی نہیں. اب تم کچھ بھی کہو. تم توبہ کر لو. تم ہمیں یہ توقع نہیں ہے. لو اپنا واٹس ایپ کھولو. واٹس ایپ کھولو. میرا واٹس ایپ کھلا ہوا ہے. کھلا ہوا ہے. لو میں تو آپ کو پہلے حوالے بھیج دیتا ہوں، پھر دارالعلوم کا وہ فتوی بھیجوں گا جس پہ 3 10واں اور وہ انہوں نے سمجھائی. ارے میں اس فتوی کی پڑھوں گا، کیا سوال ہے کیا جواب ہے، تو اس کے بعد میں اس کی تصدیق کروں گا. ارے میں پڑھ کے سنا دوں گا تمہیں، یہی پڑھ کے سناؤں. میرے دار صاحب میرے اپنے جاننے والے علماء حوالے سے فارم فوراً کون سی تاریخ کا فائل تو 10 منٹ میں نکل کر آ جا. کون سی تم آج کے بعد میں بات ہی کرنا بند کر دو گے مجھ سے. یہ میں بتا رہا ہوں تمہیں. مفتی محمد عمران صاحب یہ کھیڑی مت پکایا کرو، یہ کھیڑی نپکتی ہے ہمارے سامنے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایمان والے ہیں. ایمان والا کوئی بزدل نہیں ہوتا. ایمان والا مشرک بدعتی کوئی تعلق نہیں الحمدللہ. تمہارا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. الحمدللہ نہ مشرک ہے نہ بدعتی ہے. ہم ایمان والا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قوت صلاحیت دی کہ ہم دین کی روشنی میں لوگوں کو اچھی طرح بات کرتے ہیں. اچھا ابھی پتہ لگ جائے گا. دیکھو کون ایمان والا. تم اس کو بھیج، بات کو لمبا مت کرا. بھیج رہا ہوں میں، نکال رہا ہوں یار. نکالو نہیں ایسی بھیج دوں. میرے ہاتھ میں مشین لگی ہوئی ہے کیا؟ ہاں نکال لو. اس کے بعد نکال رہا ہوں پھر دوبارہ میں تمہیں فون کر رہا ہوں. نا ابھی لائن پر آؤ. نکل گئے لو. ہاں بھیجو. تم میں منع تھوڑا کر دیا. لائن پر آؤ. لائن پر فون مت کاٹنا. ارے اس کے بعد میں تمہیں فون کر رہا ہوں بھائی. تم نہیں بھیج دیا میں نے. لو دیکھو واٹس ایپ کھولو. دیکھو یہ منافق کی علامت ہوتی ہے جو تم کر رہے ہو. سمجھے نہیں؟ تم فون کاٹ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ دیکھو واٹس ایپ کھولو. یار میں تم سے کہہ رہا ہوں، ابھی میں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بار بار میں کر رہا ہوں. ابھی تم فون دیکھو واٹس ایپ کھولو. واٹس ایپ کھولو. واٹس ایپ کھلا بھیا. پڑھو. آئیں گے بھی نہیں آیا. کھولو دیکھو. ہاں دیکھو آرام سے دیکھ لو. کوئی اس میں وہ تھوڑی ہے. دیکھ لیا تم نے؟ آ گیا تمہاری طرف سے رائٹ ہو گیا. دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے
یہ ہے سوال نمبر 2042. عنوان کیا بدعت کی دو قسمیں ہیں حسنہ اور سیئہ. یہ عنوان ہے. اس کا سوال کیا گیا. سوال کیا بدعت کی دو قسمیں ہیں حسنہ اور سیئہ. تو آپ یہ جواب دے رہے ہیں. جواب بھی 2042 نمبر ہے اور فتویٰ نمبر ہے 656 اور 651. اس میں کہہ رہے ہیں یہ جی ہاں بدعت کی دو قسمیں ہیں حسنہ اور سیئہ. تفصیل کے لیے دیکھیے مرقات شرح مشکات جلد اول صفحہ نمبر 216. واللہ تعالی عالم دارالفتہ دارالعلوم دیوبند. اب توبہ کرو ابھی. کہو کہ میں اس دھرم کو چھوڑ رہا ہوں. یہ گندا دھرم ہے. بھائی یار تم بڑے پاگل ہو. تمہاری لکھا ہوں بھیج دوں میں اس پہ تصدیق ہے کر دوں گا میں. سنو اب اس میں کیا کہنا ہے. ارے سنو مفتی محمد عمران سنیے. اس میں کیا کہنا ہے. دیکھیے کیا دیکھیے مرقات شرح مشکات. ٹھیک ہے میں مرقات شرح مشکات بھی بھیجتا ہوں آپ کے پاس. تم جا کہاں رہے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بات کس سے کر رہے ہو. بات طاہر رضا قادری سے ہو رہی ہے تمہاری. سمجھے نہیں. وہی بھیجتا ہوں میں تمہارے پاس. لو عالم کا دستخط تو ہے نہیں. کس کے دیوبند کے اس فتوے پہ تمہاری ویب سائٹ کے فتوے پہ دستخط نہیں ہوتے کسی کے بھی. دیکھ لینا اس میں پتہ لے لینا. یہ دیکھیے سنو ارے تم سے شیطان بھی رشک کرتا ہوگا. میرے چلے بہت اچھے ہیں. میرے بہت اچھے چلے. اب سنو ارے سن تو لو ذرا. ارے جاہل صاحب یہ اس میں کیا کہنا ہے. دیکھیے مرقات شرح مشکات. اب تم بڑبڑ کرو. ارے جاہل آدمی یہ ویب سائٹ کا فتویٰ اس پہ نہیں ہوتے دستخط. میں بتا رہا ہوں. اب کون مان لگا فتویٰ مفتی عمران دیوبندی تم حرامی ثابت ہو جاؤ گے. ابھی حرامی تم ابھی اعلان کرو گے کہ میں حرامی ہوں. میں مرقات شرح مشکات بھیجتا ہوں تمہارے پاس. ارے مرقات شرح مشکات بھیجتا ہوں. ڈر کیوں رہے ہو. سنو اس میں یہ کہنا ہے. دیکھیے مرقات شرح مشکات اس کو حوالہ دیا نہیں انہوں نے. میں وہ بھیجتا ہوں آپ کے پاس. ٹینشن کیوں لے رہے ہو. اس میں دیکھ لینا تم. زبان تو حق کی چلتی ہے نا. جو باطل کی زبان نہیں چلتی ہے. ارے جاہل آدمی تمہارے پاس فتویٰ بھیج دیا میں نے. اس میں کر رہا ہوں اپنے مفتی کو چلو کس دارالعلوم دیوبند سے. اگر وہ کہہ رہے کہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے اس میں نمبر تک کے پڑھوں گا. ایک منٹ بھاگنا مت. فون کاٹ کے لے لو. فون مت کاٹنا. میں مرقات شرح مشکات. ہلو ارے مفتی عمران دیوبندی کاٹ کے کیوں بھاگ رہے ہو. فون کاٹ کے بھاگ رہے ہو. بھاگو مت. اب تم کتے بھی ثابت ہو گئے. جہنمی کتے بھی اور حرامی بھی ثابت ہو گئے. تم حرامی ثابت ہو گئے. حرامی بھی ثابت ہو گئے تم. دیکھو میں نے وہ بھیجی تمہارے پاس. میں نے شرح بھیج دی تمہارے پاس ہے نا. وہ بھی بھیج دی میں نے. شرح بھی اسے دیکھو. شرح دیکھو شرح. ارے میں نے شرح بھیج دی. شرح میری پہلے بات سنو. پہلے میری بات سنو. اے مفتی عمران دیوبندی میں نے یہ شرح بھی بھیج دی تمہارے پاس. ایک تمہارے گھر کی کتاب بھیجی میں نے. خیر آسمانی بر فرقہ رضا خانی. اسے دیکھو. اس پہ کیا لکھ رہے ہیں. سنو اس پہ لکھ رہے ہیں یہ بدعت دو قسم کی ہے. ایک حسنہ یعنی اچھی مثلا تراویح رمضان میلاد میلاد شریف جس میں صحیح روایات و فضائل حضور سرور کائنات بیان ہو. فاتحہ بزرگان دین و ایصال ثواب. یہ اچھی بدعت بتا رہے ہیں. اسے مردودوں شیطانوں جہنمی کتوں تم اپنے گھر کے کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہم پہ الزام لگانا جاتے ہو تم. مفتی عمران دیوبندی دیکھیے سامنے حضرات یہ مفتی عمران دیوبندی تھا جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے. اب یہ فون کاٹ کے بھاگنے شروع کر دیا انہوں نے. اب میں نے شرح بھی بھیج دی. دیکھو تمہارے پاس شرح پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ہے ایسے دیکھو. پہلے اسے دوسری کو بھی دیکھو. تمہارے گھر کے ایسے دیکھوں گا میں. پاٹ کے رکھ دوں گا تمہارے گھر کے حوالے. تم ہم پہ بھونکتے ہو. ہمیں بدعتی کہتے ہو. تم بدعتی تم ہو پکے سور. تم پکے جہنمی ہو اپنے فتوے سے. ہم تو ہر چیز بدعت نہیں مانتے. اب دیکھو دوسری کتاب ہے میرے پاس اشال العلامات شرح مشکات. یہ شرح مشکات ہے. یہ عبدالحق محدث دہلوی جو تمہارے اور ہمارے دونوں کے متفقہ بزرگ ہیں. اس میں کیا کہہ رہے ہیں سن کے جانا. بھاگنا مت. فون کاٹ کے حرامی ثابت ہو چکے ہو تم. معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکلا اور ظاہر ہوا بدعت کہلاتا ہے. پھر اس میں سے جو کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا ہو بدعت حسنہ کہلاتا ہے. اور جو ان اصول و قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں. اور کل بدعت ضلالہ کا کلیہ اسی دوسری قسم کے ساتھ خاص ہے. اور جو بدعات حسنہ ہیں ان میں سے بعض کا اختیار کرنا واجب ہے و ضروری ہے. جیسے علم نحو سکھانا کہ اس کے ذریعے آیات و احادیث کے معانی کی صحیح پہچان ہوتی ہے. اسی طرح کتاب و سنت کے غرائب اور مشکل مقامات کا حفظ اور ذہن نشین کرنا. اور دوسری بہت سی چیزیں علوم جن پر دین و ملت کی حفاظت موقوف ہے. اور کچھ بدعت حسنہ مستحن و مستحب ہیں جیسے سرائیں اور دینی مدارس تعمیر کرنا. بعض بدعات
بدعت مکروہ ہیں، جیسے بعض علماء کے نزدیک مسجدوں اور قرآن مجید کی جلدوں اور غلافوں وغیرہ کی زیبائش و آرائش اور ان کا نقش و نگار۔ بعض بدعت مباح ہیں، جیسے کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کی فراوانی اور لباس فاخرہ زیب تن کرنا، بشرطے کہ یہ چیزیں حلال و جائز ذرائع سے حاصل ہوئی ہوں۔ تو معزز سامعین حضرات، آپ نے سن لیا، مفتی عمران دیوبندی نے میرے اوپر فتویٰ لگایا تھا صبح کہ تم بدعتی ہو۔ اب یہ مفتی عمران دیوبندی اپنے ہی گھر سے خود بدعتی اور جہنمی کتے ثابت ہوئے۔ یہ ہم پائے تھے، اب اگر تم کہو تو تمہیں وہ بھی دکھائی دیتا ہوں میں، جو تمہارے گھر سے یہ 30واں 10واں 20واں 40واں یہ لکھا کہ جائز ہے، بھاگ گیا۔ دیکھیے سامنے حضرات، یہ بھاگ گیا، خون کاٹ کاٹ کے بھاگ رہا ہے، کئی مرتبہ بھاگ چکا ہے۔ یہ اتنی بڑی ذلیل قوم ہے، انہیں شرم و حیا بالکل نہیں ہے۔ مجھے کئی سال سوشل میڈیا پر ہو چکے ہیں سامعین حضرات، لیکن میں نے اتنی بڑی بے غیرت قوم نہیں دیکھی جتنی بے غیرت یہ دیوبندی ہے۔ یعنی بریلویوں پر آتے ہیں، مسلمانوں پر آتے ہیں بھونکنے کے لیے، لیکن جب ان کے گھر کے آئینے دکھاتے ہیں ہم نے تو یہ خون کاٹ کاٹ کے بھاگتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا اس کی، یہ کئی مرتبہ خون کاٹ کاٹ کے بھاگ رہا، اور اس کے گھر کا خود دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ 30واں 10واں 40واں 20واں کرنا کیسا ہے، تو وہ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے، اور دن کا تعین کرنا بھی درست ہے کہ اس میں یار رشتے دار جو جمع ہو جاتے ہیں، یہ ان کے گھر کا فتویٰ ہے۔ تو یہ 30 10 میں بھی وہ کر رہا تھا۔ اور دیکھیے سامنے حضرات، اس نے ایک اعتراض اور کیا تھا ہم پر، وہ اعتراض کیا تھا اس نے اذان سے پہلے جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اب وہ بھی میں اس کے گھر سے دکھلا دیتا ہوں، لو سنو۔ یہ ہم تو مسلمانوں کو بھونکتے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان مردود و شیطانوں کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اسلام کے نام پہ ایک دھبا ہے، بدنما داغ ہے۔ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں نکالتا ہوں اسے، یہ ہے میرے ہاتھ میں، یہ مجلہ ہے، یہ جو نکلتا ہے یہ مولانا عبد الرحمان جامعہ شرفیہ لاہور سے۔ اس میں ان سے سوال ہوا اذان سے پہلے صلاۃ السلام جو آج کل رائج ہو گیا ہے کیا جائز ہے؟ تو یہ جواب دے رہے ہیں صلاۃ السلام اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین عبادت ہے، اور ہر وقت اس کو پڑھنا یا باعث رحمت و برکت ہے، ہر وقت اس کا پڑھنا باعث رحمت برکت ہے، یہ ان کے گھر کے خود کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں جو ہے تعین کسی وقت کا نہیں ہے، درود و سلام کسی وقت بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، یہ بھی تعین نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو یا بیٹھ کے پڑھو، یا اذان سے پہلے پڑھو یا اذان کے بعد میں پڑھو۔ اور یہ آتے ہیں ہم تو بھوکنے کے لیے مردود شیطان۔ مسلمانوں غور کرو، ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، ان سے بچو۔ یہ اسلام کے نام پہ ایک بدنما داغ ہے، بدنما دھبا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، حدیث فرمائی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، یہ ان 72 جہنمیوں میں سے ہی ہیں۔ بس ایک ہی فرقہ جنتی ہے جسے آج کے دور میں مسلک کے حق، مسلک کے اعلی حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہی مسلمان ہے اور وہی جنتی ہے۔ بس اسی پر گامزن رہو، اور اللہ سے دعا کرتے رہو ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ اسی مسلک پر ہمیں قائم رکھے، اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔